بلوچستان میں سیکورٹی کے نام پر، لا اینڈ آرڈر کے نام پر سیاسی کارکنان حرم جدوجہد کے پیروکاروں نے ان کے گرد گھیرا تنگ کر کے جو ہے نا اس کو لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنایا جا رہا ہے. کیونکہ فورتھ شیڈیول ایک ایسا کالا قانون ہے کہ آپ جو بھی کسی پولیٹیکل ورکر کو سیاسی بدنیتی کے بنیاد پر گورنمنٹ پھنسا سکتی ہے. بہت افسوس ہوا کہ ہائی کورٹ نے بغیر سنوائی کے، بغیر سننے کے جو ہے نا ہمارے کیس کو ریجیکٹ کر دیا. فیمیلز ہاسٹل کو راتوں رات بند کرنے کا نوٹیفکیشن جاری ہوئی. فیمیلز اسٹوڈنٹ اوورال بلوچستان سے یہاں پر موجود ہیں، تو اس مختصر دورانیے پر وہ کیسے ہاسٹلس کو خالی کر کے کہاں جا سکتے. بلوچستان میں اس وقت انسانی حقوق کی پامالی ہے، اور موجودہ جو حکومت ہے وہ بلوچستان میں سیکورٹی کے نام پر، لا اینڈ آرڈر کے نام پر سیاسی کارکنان، حرم جدوجہد کے پیروکاروں اور ڈیموکریٹک وے میں جتنے بھی جہدکار ہیں ان کے گرد گھیرا تنگ کر کے جو ہے نا اس کو لا اینڈ آرڈر کا بہانہ بنایا جا رہا ہے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی از خود آئین اور اس کی کانسٹیٹیوشن کی خلاف ورزی ہے کہ اس کی مثالیں بلوچ سیاسی کارکنان کی آپ لوگوں کو ملتی ہیں کہ ان کو بوگس کیسز میں پھنسا کر، ان کو مختلف حربے آزمایا کر، اس میں آپ کا جو کالا قانون ہے اسپیشلی فورتھ شیڈیول، اس میں آپ کا 3MPO، اس میں آپ کا اینٹی ٹیررزم ایکٹ جو بلوچستان میں ہے اس کے تحت جو ہے نا سیاسی کارکنان کو پابند سلاسل کیا جا رہا ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ اظہار رائے آزادی کا گلا گھونٹنے کا مترادف ہے. اس کی ایک سب سے بڑی مثال میں خود آپ لوگوں کے سامنے ہوں، کچھ چیزیں میں میڈیا کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا. پچھلے سال گوادر میں جو راجی مچی ہوا تھا، اس سے پہلے 26 جولائی کو کوئٹہ کے ڈپٹی کمشنر کے زیر صدارت ایک اجلاس منعقد ہوا، اور اس اجلاس میں جتنے بھی بلوچ سیاسی کارکنان تھے ان میں میں شامل تھا. ہمارا نام فورتھ شیڈیول میں ڈالا گیا جو اینٹی ٹیررزم ایکٹ ہے. اس کے بعد ہم تمام سیاسی کارکنان نے بلوچستان ہائی کورٹ جانے سے پہلے، کیونکہ ایک پروپر طریقہ کار ہوتی ہے، ہوم ڈپارٹمنٹ نے چونکہ ہمارے نام فورتھ شیڈیول میں ڈالے تھے تو اس میں ہم نے رجوع کیا. ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو یہ کہا کہ بھئی آپ باقاعدہ طور پر ہمیں ثبوت دے دیں، کیونکہ فورتھ شیڈیول ایک ایسا کالا قانون ہے کہ آپ جو بھی کسی پولیٹیکل ورکر کو سیاسی بدنیتی کے بنیاد پر گورنمنٹ پھنسا سکتی ہے. تو ہم نے ہوم ڈپارٹمنٹ سے رجوع کیا. ہم نے ان کو کہا کہ جتنے بھی ثبوت اگر ہمارے اگینسٹ ہیں، آپ ہمیں جن ٹیررزم ایکٹ پہ چارج کر رہے ہو وہ آپ ہمیں بتائیں. اگر ثبوت نہیں ہیں تو لہٰذا آپ برائے مہربانی کر کے ہمارے نام وہاں سے نکالیں. لیکن انفارچونیٹلی یہاں پر جو ہے نا ان کا ہوم ڈپارٹمنٹ کی PRC جو میٹنگ تھی 23/1/2025 کے جنوری کے فرسٹ ویک کو انعقاد ہوا تھا، اس میں باقاعدہ طور پر ہمارے جو اپلیکیشن ہیں وہ ریجیکٹ کیے جا چکے تھے، اور کہا گیا تھا کہ آپ کو جو ہے نا مزید اس میں شامل کیا جائے گا فورتھ شیڈیول میں. پھر اس کے بعد ہم نے اسی فیصلے کی بنیاد پر بلوچستان ہائی کورٹ میں رجوع کیا اپنے لیگل ٹیم کے ساتھ. ہمارے وکلاء نے ہائی کورٹ میں دلائل دیے اس کے حق میں، اور ہائی کورٹ نے ہوم ڈپارٹمنٹ کو جواب طلبی کی کہ اگر آپ لوگوں کے پاس ثبوت ہے ان کے خلاف تو آپ پیش کریں. لیکن حکومت اور ان کے ادارے ہمارے خلاف، مجھ سمیت جتنے بھی سیاسی کارکنان تھے ان کے خلاف ایک بھی ثبوت پیش نہیں کر سکے، اور انہوں نے جو ہے نا بہانہ بنا کر ہمارے خلاف ایک چارج شیٹ جاری کیا، اور اس کی پٹیشن کی جتنی بھی کاپیاں ہیں ہمارے پاس ہیں. اور انہوں نے ایک ایسا ڈونگ رچایا کہ یہ اب بھی سسپیکٹ ہیں، لہٰذا ان کو فورتھ شیڈیول میں رہنا چاہیے. آپ کی ملکی یہ قانون ایک آئین ہے. ہم نے کورٹ میں جب رجوع کیا ہمیں بہت مایوسی ہوئی، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ اگر ہمیں ڈپارٹمنٹ یا کہ متعلقہ ادارے انصاف نہیں دے رہے، کم از کم بلوچستان ہائی کورٹ ایک معزز فورم ہے، وہاں سے ہمیں انصاف کی توقع تھی. لیکن بہت افسوس ہوا کہ ہائی کورٹ نے بغیر سنوائی کے، بغیر سننے کے جو ہے نا ہمارے کیس کو ریجیکٹ کر دیا. لہٰذا یہ اس بات کی ثبوت ہے کہ یہاں پر آئین، قانون اور کانسٹیٹیوشن برائے نام ہے. یہاں پر سیاسی کارکنان کو جتنے بھی حربوں کے ذریعے سے دبایا جا رہا ہے، ان کی جو ہے نا سیاسی سرگرمیوں کا گلا گھونٹا جا رہا ہے. انہی فورتھ شیڈیول کی وجہ سے ہم اس وقت ہمارے سارے بینک اکاؤنٹس فریز ہیں، ہمارے CNICs انہوں نے بلاک کیے ہیں، ہمارے اکاؤنٹس بلاک کیے ہیں. ہماری سیاسی سرگرمیوں پر ایک ایسی پابندی لگا دی گئی ہے کہ ہم کسی بھی جگہ پر موو نہیں کر سکتے، کوئی بھی پولیٹیکل ایکٹیویٹیز نہیں کر سکتے. تو لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ یہ کالا قانون جو ہے سیاسی کارکنان کو دبانے کی مترادف ہے. یہ ہمارا جمہوری حق ہے. پرامن سیاست
जिस जो है ना जिस तरीके से हम सियासत कर रहे हैं, जिस नज़रिए और आइडियोलॉजी के हम पैरोकार हैं, हुकूमत को भी पता है, अदारों को भी पता है कि हम एक पीसफुल स्ट्रगल कर रहे हैं। आज तक हमारी जदोजहद से या कि हमारी सियासत से इस तरह की शवाहिद नहीं मिलते कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन आइन के बरखिलाफ़ कोई काम किया। लेकिन इसके बावजूद भी हुकूमत जब इस तरह के हरबे आज़मा रही है, तो मेरे ख़्याल से बलूचिस्तान में हम जैसे चंद लोग रह गए हैं जो कानून और आइन पर यकीन रखते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पर यकीन रखते हैं। तो हुकूमत ख़ुद चाहती है कि इन लोगों को मैं जो है ना इस रास्ते से हटा कर बलूचिस्तान में आइन और कानून पर यकीन रखने वाला कोई ऐसा बंदा ना बचे कि वो कॉन्स्टिट्यूशन और उसकी फ्रेमवर्क पर यकीन रखे। तो एक बार फिर ये हमारा जमहूरी हक़ है, हमारा सियासी हक़ है, पॉलिटिक्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना ये हक़ हमें देती है। तो हम अपने वकला टीम के साथ मशवरा कर रहे हैं। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने जो हमारा पटिशन और हमारा इस्तदा रिजेक्ट किया है, हम अगले मरहले में सुप्रीम कोर्ट में रुजू करेंगे। अगर सुप्रीम कोर्ट में भी हमें इंसाफ नहीं मिला, फिर भी हमारा जो सियासी जदोजहद है वो जारी रहेगा। दूसरी बात, जो सियासी कारकुनान इस वक्त बलूच स्टूडेंट फ्रंट हैं, उनके चेयरमैन हैं हमारे कोलीग हैं जावेद बलूच, 3 महीने से मुसलसल वो जो है ना अभी तक गायब हैं। इसके अलावा गुलजार दोस्त बलूच जो एक परमानेंट बलूच पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, उनको आप लोगों ने देखा कि पिछले दिनों किस तरह के बोगस केसेस में फंसा के रिमांड में भेज दिया गया है। और इस वक्त जो है ना ये मैं एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन से ताल्लुक़ रखता हूँ, एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन से। ये जो है ना ग्वादर की 29 जुलाई की एक FIR है, जो बोगस FIR मुझ पर और जितने बलूच सियासी कारकुनान हैं बहुत सारे, उनको कत्ल के मुकदमात में फंसाया गया है। लिहाजा हम समझते हैं कि इस तरह के हरबे वाज़े हैं कि हुकूमत और अदारे चाहते हैं कि बलूच सियासी कारकुनान को हम उनकी जमहूरी जदोजहद की हक़ से दस्तबरदार करें। और हमारा भी वाज़े पैगाम है कि हम अपनी पीसफुल और पॉलिटिकल जो हमारा राइट्स है, कानून हमें यह हक़ देता है, हम अपनी जदोजहद से दस्तबरदार नहीं होंगे। आखिर में बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी कई दिनों से जो बंद है, इस पे हमने एडमिनिस्ट्रेशन से भी मुलाकातें की, दूसरे जो तलबा तंजीम साथी हैं उनसे भी मुलाकातें की। हमारी ख्वाहिश है और कोशिश है, हमारी मुतालबा भी है कि बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी को जो है ना जल्द अज जल्द खोला जाए और वहाँ पर क्लासेस का आगाज़ किया जाए। और इसके साथ अहम इशू जो है इस वक्त हॉस्टल्स को बिला वजह, स्पेशली फ़ीमेल्स हॉस्टल को रातों रात बंद करने का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो इसको हम समझते हैं कि जितनी भी फ़ीमेल्स स्टूडेंट ओवरऑल बलूचिस्तान से यहाँ पर मौजूद हैं, तो इस मुख्तसर दौरानिए पर वो कैसे हॉस्टल्स को खाली करके कहाँ जा सकती हैं। तो लिहाजा हमारी ये पुरज़ोर मुतालबा है कि हॉस्टल्स को भी जल्द अज जल्द खोला जाए।